نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الانعام آیت نمبر 112. وقال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه ان الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. الانعام آیت 120. وقال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. الانعام آیت 121. ثم قال تعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. الانعام verse 122 122. ثم قال تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا. الانعام آیت 123. ثم قال تعالی فمن يرد اللہ یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن يرد ان يضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون. صدق اللہ مولانا العظیم. الانعام آیت 125. اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے ہم سب کو یہاں جمع کیا ہے، اور میں اللہ کے حضور دعا ہوں کہ وہ ہماری سوچوں میں، ہماری ہمتوں میں، ہماری توجہات میں، ہمارے التفاتات میں، ہماری صلاحیتوں میں، ہمارے افکار میں، تفکر میں، اس میں بھی ان سب کو بھی جمع کر دے، یعنی جمعیت پیدا کر دے، یکسوئی پیدا کر دے، ان کو وحدت دے اور ایک سمت پر گامزن کرے، اور اس سمت پر اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے اور تفرق سے بچا دے، انتشار سے بچا دے، التباس سے بچا دے، کنفیوژن سے، ڈس انٹیگریشن سے اللہ پاک بچا دے. یہ جو میں نے انٹیگریشن اور ڈس انٹیگریشن کی بات کی ہے، جمعیت اور تفرق کی بات کی ہے، اتحاد اور انتشار کی بات کی ہے، یہ سب باطنی احوال کے حوالے سے کی ہے. سوسائٹی میں تو ہوتے ہیں، ہماری خارجی زندگی میں تو تفرق ہوتا ہے، انتشار ہوتا ہے،
وہ الگ سبجیکٹ ہے، مگر ان 10 دنوں میں چونکہ فوکس باطنی امراض کا اور ان کے علاج کا ہے، لہذا باطنی افکار، سوچیں، جو خیالات آتے ہیں، جو ارادات جنم لیتے ہیں، جو تصورات جنم لیتے ہیں، جو خواہشات آتی ہیں، اور ان کی اچیومنٹ کے لیے جو توجہ اور التفات طبیعت کی قائم ہوتی ہے، صحیح سمت ہو یا غلط، تو اللہ پاک غلط سمتوں سے بچائے، محفوظ کرے، اور صحیح سمت میں جمعیت عطا کرے، یکسوئی۔ ہر وہ شے جو یکسوئی کو ڈسٹرب کرے وہ شیطان کا عمل ہے، ہر وہ شے جو انتشار پیدا کرے وہ شیطان کا عمل ہے، ہر وہ شے جو کنفیوژن کریٹ کرے، تشکیک، شک پیدا کرے اور آپ کی یقین کی کیفیت کو کمزور کرے، وہ شیطان کا عمل ہے۔ آگے بتاؤں گا اس میں نفس کا بھی دخل ہے، شیطان کا عمل اور نفس کا دخل ہے۔ ہر وہ شے جو آپ کو حق اور باطل کے درمیان تذبذب پیدا کر دے، پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے، پتہ نہیں درست کیا ہے غلط کیا ہے، یہ کنفیوژن جو ہے، التباس، تشکیک، یہی سے انسان حق کا راستہ چھوڑتا ہے، یہ ابتدا ہوتی۔ اور یہ پہلا ڈیویشن ہے پاتھ آف ٹروتھ سے، حق کی راہ سے۔ اس کے اسباب بنتے ہیں، خارجی اسباب بھی ہوتے ہیں، داخلی بھی ہوتے ہیں، باہمی اسباب بھی ہوتے ہیں، افراد کے مابین چپکلش ہوتی ہے، افراد کے مابین، اور اس کا اثر افکار پر، خیالات پر، اذہان پر مترتب ہو جاتا ہے۔ جھگڑا کسی فرد سے، اختلاف کسی فرد سے، اس کے نقطۂ نظر سے، اس کے طرز عمل سے، اس کے بیہیویئر سے ہوتا ہے، مگر امپیکٹ اس کا پڑتا ہے انسان کی اس سوچ کا جو خیر پر قائم تھی۔ وہ چونکہ وہ بندہ اس خیر کی راہ پر تھا، یہ بھی تھا، تو خیر کی راہ کو چھوڑ کے شر کی طرف ہو جاتا۔ تو دوری صرف اس انسان سے، فرد سے نہیں کرتا، بلکہ اس کنٹینٹ سے، اس سوچ سے بھی دوری ہوتی چلی جاتی ہے، لاشعور میں انسان محروم ہو جاتا۔ تو بیٹے کبھی سوچیں بندوں کو آپس میں قریب کر دیتی ہیں، کبھی سوچیں بندوں کو دور کر دیتی ہیں، اور کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے کہ بندے، انسان، وہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں تو سوچوں کو قریب لے آتے ہیں، اور انسانوں میں فاصلہ اور فرق پیدا ہوتا ہے تو سوچوں میں بھی فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ آیت نمبر 122 جو میں نے سورہ الانعام کی پڑھی، یہ ان امپیکٹس کا تذکرہ کرتی ہے۔ یہ آیت، میں ان تمام آیتوں پر اختصار سے آؤں گا، یہ مضمون کا حصہ ہے، مگر آیت نمبر 122 پر میں دوبارہ آتا ہوں۔ یہ جو اثرات ہوتے ہیں اور اس اثرات کے آگے ثمرات کیا ہوتے ہیں، نتائج، اس کا تذکرہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ارشاد فرمایا اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ اس طرح بعض اثرات دلوں کو مردہ کر دیتے ہیں، اور بعض اثرات ہیں جو دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں، اور زندہ دلوں میں پھر نور آ جاتا ہے،
وہ نور پھر دوسرے دلوں کو منتقل ہوتا ہے اور ان کو بھی ایک شخص کے دل کا نور دوسرے بہت سے لوگوں کے دلوں کی ظلمت کو مٹاتا اور ان کے دلوں میں نور داخل کرتا ہے۔ اس کا موازنہ کیا گیا۔ یہ اثرات اور ثمرات ہیں۔ اب آج کی گفتگو اسی نقطے سے شروع کرتا ہوں جہاں پر کل کی بات چھوڑی تھی، اور پھر جن آیات کریمہ کے حوالے کل کی گفتگو میں ہو گئے وہ مضمون مکمل ہو گیا۔ مکمل سے مراد جتنا کچھ بیان کرنا تھا میں نے اس نشست میں اتنا کچھ ہو گیا۔ اب جو آیات کریمہ آج پڑھی ہیں یہ نئے مضمون کے ساتھ متعلق ہے، جن کو اپنے اپنے وقت پر میں ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ۔ بات یہاں کی تھی کہ جس خطرہ کی بات کر رہے تھے اس کو تصوف اور سلوک کی اصطلاح میں، معرفت کی اصطلاح میں الخاطر بھی کہتے ہیں، اور میں نے اس کی تعریف کی تھی اور بتا دیا تھا کہ اس کی 4 قسمیں ہیں۔ وہاں سے بات کو شروع کر رہا ہوں۔ خاطر یا خطرہ عرف عام میں جب بولتے ہیں تو خاطر کی تعریف ہے اہل اصطلاح کے ہاں ما یرد علی القلب من الخطاب، جو خطاب، میسج، ایک کال، دستک دل پر وارد ہوتی ہے تو خاطر ایک وارد ہوتا ہے۔ وارد سے مراد جو چیز اترتی ہے، وہ ریویل ہوتی ہے، وہ ایک کال ہے، وہ آپ کو ایک سمت بلا رہی ہے، کوئی چیز رغبت دلا رہی ہے۔ خطاب کا لفظ بھی اسی سے ہی نکلا ہے، یعنی معنی ہے، اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ جو وارد ہے اس کی شرط یہ ہے کہ خاطر ایک ایسا وارد ہے جو بلا تعمد، بغیر ارادے کے دل پر وارد ہوتا ہے۔ خطرہ یا خاطر ارادہ کیے بغیر، ان انٹینشنلی، آپ سوچ ہی نہیں تھے، سوچ ہی نہیں رہے تھے، اچانک دل پہ وارد ہو جاتا ہے، جس کو میں نے کہا کہ یہ خیال ہے، پہلا خیال جو دل میں اچانک آ گیا، جس کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں۔ اب اس کی 4 قسمیں ہیں، اس کا ذکر میں نے اختصار سے کر دیا تھا، آج اس کو صرف دہرا رہا ہوں اور اس کی تفصیل میں جانا ہے۔ آج نیچے سے شروع کرتے ہیں، چونکہ ہم منفی خواطر، جو نقصان دہ خواطر ہیں، ان سے گفتگو کا آغاز کیا ہے تاکہ شر کی پہچان ہو۔ یاد رکھ لیں، کوئی شخص اس وقت تک شر کو دفع نہیں کر سکتا جب تک شر کو پہچانے نہیں۔ کوئی شخص اس وقت تک معصیت اور گناہ کو چھوڑ نہیں سکتا جب تک وہ اس گناہ اور معصیت کی پہچان نہ ہو، معرفت نہ ہو کہ یہ ہے کیا، اس سے اللہ نے مجھے منع کیا ہے، کیوں منع کیا ہے، اللہ کی کتنی ناراضگی ہے، اس کا انجام کیا ہوگا، اس دنیا میں میرے دل اور روح پر، میرے اعمال پر، نامہ اعمال پر، آخرت میں کیا ہوگا، یعنی اس کی پوری پہچان۔ ہم نے دین کے باب میں ہر چیز کو اتنا لائٹ لے لیا ہے کہ ہم کسی چیز کو رک کر تأمل کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ سمجھتے نہیں، بس ایسے سرسری سا سنتے، سرسری سا پڑھتے، سرسری سا سوچتے اور سرسری سا سوچنے کے بعد گزر جاتے۔ تأمل نہیں ہے ہماری لائف میں، تفکر نہیں ہے۔ تو یاد رکھ لیں کہ ہمیشہ برائی کو جب تک پہچانے نہیں اور اس کے نقصانات کی پہچان نہ ہو، ضرر،
نقصانات کیا ہیں، اس کے اثرات کیا ہیں، جب تک ان چیزوں کی معرفت نہ ہو تو آپ برائی کی جڑ نہیں کاٹ سکتے زندگی سے، اس کا قلع کما نہیں کر سکتے۔ تو برائی کا قلع کما ہوگا پہلے، تو پھر آپ کی تختی پر نیکی کے ثبت ہونے کی جگہ بنے گی۔ اب تو تختیاں نہیں رہیں، پہلے زمانے میں اسکولوں میں خط سکھانے کے لیے اچھا خط تو تختیاں یوز ہوتی تھی۔ جب تختیاں یوز ہوتی تھی تو وہ پھر لکڑی کی تختیاں ہوتی تھی، پھر اوپر وہ مٹی گاچی کیا کہتے تھے وہ لگاتے تھے، خشک کرتے تھے، پھر قلم دوات سے لکھتے تھے۔ میں نے تو وہ کام نہیں کیا کیونکہ میں ان اسکولوں میں نہیں پڑھا جہاں یہ تختیاں، اور میرا اسکول پاکستانی اسکول نہیں تھا، یورپین انگلش اسکول تھا جہاں میں پڑھا ہوں، گریڈ 1 سے پہلی کلاس سے۔ تو ہمیں تختیاں نہیں سکھائی انہوں نے، مگر ہم دیکھتے تھے، باقی اسکول کے بچوں کو محلے میں دیکھتے تھے۔ ہاں، گھر میں میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ الگ سے جو اسکول میں چونکہ نہیں ہوتا تھا، وہ پہلے دن سے قلم پین اور کاپی تھما دیتے تھے، مگر وہ نب ہوتی تھی بڑی، اس سے خط بناتے تھے۔ تو پھر یہ تختی کا عمل باہر ہم گھر میں پرائیویٹلی لکھنے کا سیکھتے تھے۔ تو اگر آپ ذہن میں لے آئیں، آپ بات کو سمجھ گئے ہوں، اگر ایک تختی بھری ہوئی ہو، لکھی ہوئی ہو، اور آپ کو کوئی کہے کہ نیا مضمون لکھیں، تو آپ لکھ ہی نہیں سکتے، اس کو پھر پانی سے دھو کے مٹانا پڑتا تھا، مٹانا پڑتا تھا۔ اس مٹانے کو تزکیہ اور تصفیہ کہتے ہیں اس کو تصفیہ کرتے ہیں، تختی کو صاف کرتے ہیں۔ جب تک پہلی لکھائی اور سیاہی بالکل دھل نہ جائے، مٹ نہ جائے، اور تختی صاف نہ ہو جائے، آپ نئی عبارت اور نیا مضمون نہیں لکھ سکتے۔ اگر آپ کے دل و دماغ میں گناہوں کا، معصیتوں کا، نافرمانیوں کا، امراض کا، برائیوں کا مضمون لکھا ہوا ہے اور جگہ ہی نہیں بچی نیکی کے نئے مضمون کے لکھنے کی، تو پہلے اس کو مٹانا ہے، دھونا ہے۔ یہ بدی کو رفع کرنا، معصیت سے شر کو مٹانا، اس کو مٹائیں گے، جگہ بنائیں گے، تو پھر خیر کی عبارت لکھیں گے، پھر خیر کا مضمون آئے گا۔ اب یوں سمجھیں، اگر دل کی تختی شر کے واردات کے ساتھ اور شر کے خواطر کے ساتھ بھری ہوئی ہے، شر کے خیالات کا ہجوم ہے، نفسانی اور شیطانی واردات کا، خواطر کا ہجوم ہے، بھری ہوئی ہے تختی، تو آپ کے پاس جگہ ہی نہیں ہے اس دل کی تختی پر کہ آپ مدحی اور ربانی خواطر کو، اچھے نیک خیالات کو لکھیں۔ سو پہلے مٹانا پڑتا ہے باطل کو، یہ پروسیس ہے تربیت کا، اسی لیے تزکیہ پہلے صفائی کرتے ہیں، پھر تصفیہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آگے چل کے پہلے تخلیہ ہوتا ہے، پھر تحلیہ ہوتا ہے، یعنی پہلے جگہ کو خالی کرتے ہیں، سپیس کریٹ کرتے ہیں، پھر اسے مزین کرتے ہیں نیکیوں کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، طاعت کے ساتھ، زہد و ورع کے ساتھ۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے دل و دماغ بدی سے، برائی سے، معصیت سے، حسد سے، حقد سے، شر سے، فاحشہ کاری کے ساتھ، لالچ سے، تمنا سے، تکبر سے، ان تمام برائیوں کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں۔ خواطر شیطانی بھی ان کا ہجوم ہے، خواطر نفسانی کا بھی ہجوم ہے، معصیت کاری بھی ہے، سارے فواحش ہیں، گناہ ہیں، منکرات ہیں، بھرے ہوئے۔ اس کے اوپر ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اس کے اوپر روزے بھی رکھ رہے ہیں، اس کے اوپر صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں۔ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ بدی اور گناہ کی بھری ہوئی تختی کے اوپر صدقہ خیرات اور نیکیوں کی عبارت بھی لکھی جائے۔ یہاں میں ایک چیز سمجھا دوں کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ گناہ تو ایک طرف لکھے جاتے ہیں اور نیکیاں ایک طرف لکھی جاتی ہیں، دو فرشتے ہیں الگ الگ، میں وہ بات نہیں کر رہا،
اس لکھائی کی بات نہیں کر رہا، میں دل کی تختی کی لکھائی کی بات کر رہا ہوں۔ وہ تو حساب کتاب ہے، وہ اکاؤنٹنٹس ہیں، وہ ریکارڈ کر کے اللہ کے حضور پیش کر دیں گے، وہاں تلیں گے، وہ الگ چیز ہے۔ میں تو اثرات کی بات کر رہا ہوں کہ انسان بدلتا کیسے ہے اور کیسے نہیں بدل سکتا۔ نیکیوں، عبادتوں، نمازیں، روزے، حج، عمرے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، ساری نیکیوں کے باوجود بندہ نہیں بدلتا، وہی کا وہیں کھڑا رہتا ہے۔ اس کے شر میں کمی نہیں آتی، معصیت میں کمی نہیں آتی، بدی میں کمی نہیں آتی، سوچوں کی تباہی میں کمی نہیں آتی، وہ شیطان کی طرح رہتا ہے۔ اوپر سے یہ چیزیں بھی، یہ میں نے اس لیے بتایا کہ وہ ایسی تختی پر لکھے جا رہا ہے جو تختی بدی کی عبارت سے بھری ہوئی۔ اس لیے اللہ پاک نے ہمیں جو اللہ کے رسول نے کلمہ طیبہ سکھایا، دیکھیے نا، پہلے لا بتایا، لا الہ، باطل الہوں کی نفی کر دی، پہلے صفائی کر دی، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی پرستش اور عبادت کے لائق نہیں ہے، پہلے مٹا دیا، سارے باطل نقش و نگار مٹا دیے۔ اس کے بعد جگہ بنی، فرمایا الا اللہ، سوائے اللہ۔ تو الا اللہ تب ثبت ہوتا ہے جب نفی کے پانی سے باطل نقش و نگار مٹا دیتے ہیں۔ آپ بلڈنگ بھی بناتے ہیں جب، اور کئی سالوں کے بعد پینٹ کرتے ہیں تو کیا بولتے ہیں اس کو؟ پہلے اس کو رگڑ کے صاف کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ صاف کرتے ہیں اس کو پہلے۔ جو آپ کا پینٹر بلڈر آتا ہے، وہ پچھلے رنگ وغیرہ کو جو بھی خراب ہو گیا، جی جی، اس کو صاف کرتے ہیں، 1-2 مرتبہ وہ کرتا ہے، 3 لگاتا ہے بعد۔ اس کے بعد آپ جو رنگ چڑھانا چاہتے ہیں پھر چڑھاتے ہیں، جو پینٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی زندگی کے ہر معاملے میں ایک اصول ہے، قاعدہ ایک ہی ہے، یہ نظام قدرت کے اندر وحدت کا رنگ ہے۔ اب آ جائیے، جو خواتر کا میں نے بیان کیا، تو پہلا قسم جس کو میں جہاں سے نیچے سے شروع کرنا چاہتا ہوں، کتب میں اوپر سے شروع کرتے ہیں، مگر میں چونکہ ایک ہماری تربیتی نشست ہے، تو میں جس ترتیب سے امپروومنٹ ہوتی ہے، اصلاح ہوتی ہے، تطہیر ہوتی ہے، میں اس ترتیب سے نیچے سے چلنا چاہتا ہوں اور نیچے سے اوپر جانا چاہتا ہوں، جیسے عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ تو پہلا اور سب سے کمزور سمجھے خاطر جو ہے پہلا، وہ ہے خاطر نفسانی۔ خاطر نفسانی وہ ہے ایک ایسا خیال جو آپ کے دل پہ وارد ہوتا ہے، جس میں نفس کے لیے کوئی لذت اور حلاوت ہوتی ہے، نفس کے لیے۔ اب اس کی پہچان یہ ہوگی کہ کوئی خیال ایسا آئے جو نفسانی طور پہ آپ کو ایک لذت کا احساس دے، فیلنگ دے، نفسانی لذت اور حلاوت اور اس کی اٹریکشن، اس کی فیلنگ دے۔ اگر اور وہ جب نفس کے حظوظ کو کہتے ہیں، جو حظوظ نفس ہیں، لذات نفسانی ہے، لذات نفسانی یا شہوات نفسانی ہے، شہوات نفسانی، نفس کی جو لذتیں، شہوتیں، خواہشیں ہیں، جن کی طرف نفس لپکتا بڑھتا ہے، جو نفس کو اٹریکٹ کرتی ہیں، اگر اس طرح کی کیفیت پیدا ہو تو سمجھیں یہ خاطر نفسانی ہے۔ بالکل میں آپ کو ایک پیمانہ جیسے لٹمس پیپر وہ دے رہا ہوں، ساتھ پیمانہ دے رہا ہوں، یہ کیفیت دل میں فیل کریں تو سمجھیں خاطر نفسانی آیا ہے۔ اس کو تصوف کی اصطلاح میں پھر حاجس بھی بولتے ہیں، ہے 2 آنکھوں والی، حاجس، یہ بھی بولتے ہیں۔ بس یہ بات سمجھ گئے؟ یعنی حظوظ نفس اور نفس کی لذتوں اور شہوتوں کی طرف اگر دل کی رغبت پیدا ہو جائے، فیل کریں کہ نفس جن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، جن شہوتوں سے، میرا دل اس طرف راغب ہو رہا ہے، رغبت پیدا ہو رہی ہے، ادھر جھکاؤ، ادھر میلان پیدا ہو رہا ہے، یہ جس لمحے فیلنگ آپ کو ہو، سمجھ لیں خاطر نفسانی آیا ہے۔
نفس نے اپنے خیال کو القاء کیا ہے میرے دل میں، پہلا وہ دستک ہوئی ہے میرے دل پر، پہلا خطاب ہوا ہے. اب آپ کی مرضی اس خطاب کو سنیں یا بلاک کر دیں. کل میں نے آپ کو بات کی تھی کہ سوشل میڈیا کے زمانے میں سمجھنا بڑا ایزی ہے. نفس ہو یا شیطان جب القاء کرتے ہیں تو آج کل وہ جو کل میں نے مثال دی تھی اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں. اس کے اوپر سبجیکٹس کے اوپر آج کل پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں. یہ جو فیس بک اور ٹویٹرز اور جو سوشل میڈیا یوٹیوب چلاتے ہیں تو باقاعدہ ان کی بڑی بڑی کروڑوں اربوں کی انویسٹمنٹس ہیں. اسکالرشپ دیتے ہیں بچے بچیوں پی ایچ ڈی کرنے تک. آرٹیفیشل انٹیلیجنس بولتے ہیں. اور وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ ہے کہ یہاں تک ہے آپ نے سیل فون پہ ایک چیز ایک بار دیکھی تو دفتروں میں پیچھے بیٹھے ہیں وہ جنود میں نے آپ کو بتایا، ان کو پتا چل جاتا ہے آپ کے سیل فون کے سارے سسٹم سے کہ اس نے یہ چیز دیکھی ہے شوق سے، اس کا یہ شوق ہے، رغبت ہے. سو آپ اگلی بار سیل فون کھولیں گے انہی چیزوں کی ایڈ شروع ہو جائیں گی آپ کے پاس، دڑا دڑ وہ آپ کو سپلائی کرنا شروع کر دے، سپلائی لائن قائم ہو جائے گی. تو میں نے کہا تھا ایک خاطر آیا تھا خطرہ، پھر خطرات شروع ہو جائیں گے، خواطر شروع ہو جائیں گے، واردات شروع ہو جائیں گے، پے در پے نئی سے نئی چیزیں آپ کو بھیجیں گی. آپ دیکھتے رہیں گے، رفتہ رفتہ آپ کے اندر اس کی رغبت پیدا ہو جائے گی. اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہاں تک چلی گئی کہ آپ گھر میں بات کریں کھانے کی کر رہے ہوں اور آپ کے سیل فون ٹیبل پہ پڑے ہیں، گھر میں کھانے کی بات کر رہے ہیں، صرف کپڑے دھونے والی چیزوں کی بات کر رہے ہیں، مختلف ڈشز کی بات کر رہے ہیں، کسی بھی اور چیز کا شوق، میک اپس کے جو مختلف ہوتے ہیں ان کی چیزیں بات کر رہے ہیں، سینٹس کی عطر کی باتیں کر رہے ہیں، کوئی چیزیں باتیں کر رہے ہیں. آپ کی آواز سیل فون کیچ کرتا ہے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کو نوٹ کرتی ہے. آپ آگے سیل فون کھولیں گے، آپ نے کھانے کی بات کی تھی تو کھانوں کے ایڈ شروع ہو جائیں گے آپ کے پاس. جس جس چیز کا ذکر کریں گے تو اس چیز کی آپ کو آپ کے سیل فون میں ایڈز آ جائیں گی. آپ دنگ رہ جائیں گے کہ یہ کیسے ہو گیا. میں تو اپنے کچن میں کھڑی بات کر رہی تھی، میں تو اپنے آفس میں بیٹھا اپنے گھر میں یہ بات کر رہا تھا تو سیل فون نے وہی چیز سن کر آپ کو بھیجنی شروع کر دی. اب سمجھ لیں یہ نفس اور شیطان کا عمل ہے. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اور وہ سپر آرٹیفیشل انٹیلیجنس، وہ سپر انٹیلیجنس، یعنی اس میں نفس کا شیطان کا ایک الائنس اور جوڑ ہوتا ہے. وہ ایک خیال پھینکتا ہے آپ کو، دیکھتا ہے کہ آپ اس کو واچ کرتے ہیں کہ نہیں، اس کو ریسیو کرتے ہیں یا نہیں، اس کو ویلکم کرتے ہیں یا نہیں، یا اس کو دھتکار دیتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں، بلاک کرتے ہیں. بلاک کر دیں پھر دوبارہ نہیں آئے گا. وہ سمجھیں گے کہ یہ اس چیز کا شوقین نہیں ہے، پھر اگلی چیز ٹرائی کرے گا، پھر اگلی چیز ٹرائی کرے گا. تو اگر نفس کی شہوات لذت کی کیفیات کا ایک وارد ہو اور آپ اپنے اندر رغبت فیل کریں تو سمجھ لیں نفسانی خاطر ہے نا، خاطر نفسانی. اور اگر ایسے خیالات آئیں کہ ان خیالات کے نتیجے میں احکام شریعت کی سے بیزاری فیل ہو، احکام شریعت سے بیزاری، احکام شریعت کی مخالفت، کراہت، نماز نہ پڑھنے کو دل چاہے، اس میں غفلت آ جائے، روزے سے اکتانے کو دل چاہے، تلاوت کی طرف رغبت نہ رہے، نیکی کے کاموں سے دور بھاگیں، شریعت کے احکام سے طبیعت میں ایک کراہت یا تنگی اور ایک کسالت، کمزوری، غفلت پیدا ہو، یعنی اللہ کے احکام سے دوری ہو. اگر اس طرح کی فیلنگ کریں تو سمجھ لیں خاطر شیطانی. آپ کو ڈفرینشیٹ کرنے کا پیمانہ دے رہا ہوں. آپ کو کسی کے پاس جا کے اب یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں. اس سبق کو یاد رکھیں اور بار بار سنیں. آپ کے پاس اپنے ہاتھ میں پیمانہ ہے. آپ کے دل میں جو اثرات ہوں گے اور طبیعت میں جو اثرات ہوں گے، جو کیفیت پیدا ہوگی، جو فرق پیدا ہوگا، وہ خود بولے گا کہ یہ نفسانی خاطر ہے، خطرہ آیا ہے، یا یہ شیطانی خاطر ہے. اور جیسے میں نے کہا نفسانی خاطر ہو تو اس کو حاجز کہتے ہیں، اگر شیطانی خاطر ہو تو اس کو وسواس کہتے ہیں. شیطان کی طرف سے آئے تو اس کا دوسرا ٹائٹل ہے وسواس،
جو سورہ آخری والناس کے اندر ذکر آیا ہے، الوسواس. اب آپ اس کو آسانی سے فیل کر سکتے ہیں، ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے دل میں، آپ کی طبیعت میں کیا تبدیلی آ رہی ہے. ماتھے پہ ابھی نہیں کچھ لکھا ہوا، نہ کوئی باہر پتہ چل رہا ہے، مگر آپ تو فیل کر سکتے ہیں کہ یہ میری طبیعت تھی. تلاوت میں اتنا لطف آتا تھا، نماز کی طرف اتنی رغبت تھی، عبادات کی اتنی رغبت تھی، طاعت اور نیکیوں کی طرف رغبت تھی، شریعت کے احکام کی طرف دل میرا یکسو تھا، سکون آتا تھا. ادھر سے بے رغبتی پیدا ہو رہی ہے، کمزوری آ رہی ہے، غفلت آ رہی ہے، اکتاہٹ آ رہی ہے، کراہت آ رہی ہے. یہ سٹیپس ہیں. کراہت، بیزاری آ رہی ہے، حتیٰ کہ مخالفت تک چلی جاتی ہے طبیعت. تو یہ شیطانی خاطر ہے. ہر ایک پر اصول یہ ہے کہ خاطر سے مراد وہ پہلا خطاب ہے جس نے دستک دی، اس کو وہیں بلاک کرنا ہے، وہیں رد کرنا، وہیں ریجیکٹ کرنا، وہیں روکنا ہے. اس کو جگہ نہیں دینی، ورنہ پھر ہجوم آئے گا. پھر میں نے جو مثال دے دی آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، تو پھر سیل فون کی طرح پھر ہجوم، خطر، خواطر کا شروع ہو جائے گا، اور اتنا گھیرے گا کہ کوئی نہ کوئی چیز، یہ حملے آئیں گے، کوئی نہ کوئی چیز تو آپ کو پسند آ جائے گی، اس میں گرتے چلے جائیں گے. اور یہ سب سے بڑا، یہ جو سوشل میڈیا ہے، جہاں اس سے خیر کے کام ہم لیتے ہیں اور بڑی دنیا خیر کے کام کرتی ہے، شر کے اعتبار سے بھی بڑا دجالی فتنہ ہے. اس پر بڑا محتاط ہو کے چلنا ہے زندگی میں. آپ کے ہاتھ میں پورا گناہوں کا منبع ہے. جو چیز کھولیں وہ طبیعت کو جو رغبت دیتی چلی جائے، آپ کھولتے چلے جاتے ہیں، گناہ دیکھتے چلے جاتے ہیں، سنتے چلے جاتے ہیں، اس میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ہلاک ہو جاتے ہیں. بچ نکلنے کے راستہ ہی نہیں نکلتا، اتنا آگے چلے جاتے ہیں. پہلے یہ خرابیاں صرف ٹی وی سے ہوتی تھی، اب سوشل میڈیا ہاتھ میں آ گئی ساری، اور سوسائٹی میں آلریڈی ہے. یہ دو خط ہو گئے خواطر. اب اسی طرح پوزیٹو سائڈ پہ بھی دو خواطر. اب دیکھیے اللہ کی شان، یعنی جو انسان کے لیے ڈینجرس چیزیں ہیں ان کی بھی دو قسمیں بیان کر دی. نفس کی طرف سے بھی خاطر جنم لیتا ہے، اور نفس وہ خاطر آپ کے دل میں القاء کرتا ہے، خطاب ڈالتا ہے. اور باہر شیطان اور اس کے شیاطین، اس کے جنود، شیطان کے افواج، تو وہ بھی یہ خیالات آپ کو ڈالتے ہیں. تو گویا داخلی حملے بھی ہیں اور خارجی حملے بھی ہیں. اب اللہ رب العزت کا نظام یہ ہے، جیسے یہ دو سورس ہیں آپ کی خرابی اور شر کی طرف لے جانے کے، اسی طرح دو سورس اللہ رب العزت نے بنائے ہیں آپ کے لیے، رکھے ہیں آپ کو خیر کی طرف لے جانے کے لیے بھی. ایک داخلی، ایک خارجی. داخلی کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں خاطر ملکی، الخاطر الملکی. یہ فرشتوں کا الہام ہے، ملکی. اب یہ نفس کا توڑ ہو رہا ہے، تو اللہ پاک نے، تو آگے میں سمجھاتا ہوں کہ فرشتے کیسے الہام کرتے ہیں. اس کو سمجھا کے پھر میں ایک حدیث پاک پڑھتا ہوں تاکہ سبجیکٹ آپ کو کلیئر ہو جائے. تو ذہن میں رکھ لیں، اللہ پاک نے ہر ایک کے لیے فرشتہ بھی مقرر کیا، اتنی بات سمجھ رکھ لیں، اور ہر ایک کے لیے ایک شیطان بھی مقرر ہے. جتنے انسان ہیں دنیا میں، ہر ایک کے ساتھ ایک فرشتہ بھی مقرر ہے جڑا ہوا، اور ایک شیطان بھی مقرر ہے جڑا ہوا ہے. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ شیطانوں کا عدد کیا ہوگا. یہ تو ایک ڈیوٹی ہے، یہ عدد، جتنے انسان ہیں اتنے شیطان ہیں، صرف ایک ڈیوٹی انجام دینے والے، بقایا اس کے علاوہ ہیں. تو ایک فرشتہ اللہ پاک نے جوڑا ہوا، وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے، برائی کا آپ کو بچانے کے لیے، آپ کے دفاع کے لیے، وہ نیکی کے خیال آپ کی طرف ڈالتا ہے. خاطر، وہ آپ کے دل میں نیکی کا خیال ڈالتا ہے. جیسے دیکھیں نا، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، آپ کے دلوں میں وسوسہ یعنی برا خیال، برائی کا خیال ڈالتے ہیں جنات میں سے بھی لوگ اور انسانوں میں سے بھی لوگ. یہ جو من الجنۃ والناس کہا،
जिन्नात तो समझ आ गई, शयातीन हो गए ना जिन्नात। और इंसानों में से भी लोग वसवसा डालते हैं। तो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में जा बजा फरमाया कि शयातीन सिर्फ जिन्नात में नहीं है, अल्लाह पाक इंसानों की ऐसी इंसान है जिनको ऐसी तबीयतें दे देता है या उनकी तबीयतों में ऐसी तब्दीली ला देता है कि वो खुद शैतानों का रोल इख्तियार कर लेते, अडॉप्ट कर लेते। इसलिए कुरान मजीद की आखिरी सूरत और उसके आखिरी कलिमात, कुरान मजीद का एंड इस सब्जेक्ट पे हुआ है, युवस्विसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। यहां कुरान मजीद खत्म हो गया। आखिरी मैसेज कुरान मजीद का, आखिरी और आखिरी लफ्ज कुरान मजीद का यह है कि तुम अपने भूले भटके न रहो, कोई ओवर कॉन्फिडेंट न रहो। जितने इंसान हैं उतने जिन्नात भी हैं जो तुम्हारे दिलों में बुराई, बदी, नेकी का, तशकीक का, शुकूक व शुबहात का, खराबियों का खैर से हटाने का, शर की तरफ ले जाने का, इंतशार पैदा करना, शक पैदा करना, बुराई की तरफ रागिब करना, हिदायत से महरूम करना, इसके लिए वो भी ख्यालात तुम्हारे अंदर डालते रहते हैं। और उसी कदर इंसान भी सोसाइटी में, आपके दोस्तों में, मजालिस में, महफिल में, अइज़ा अकारिब में, कम्युनिटी में इंसान भी हैं। उन्होंने, अल्लाह पाक माफ कर दे, उन्होंने भी शयातीन का रोल धार लिया, इख्तियार कर लिया। वो भी युवस्विस, वो भी वसवसा डालते हैं। और जब वसवसा डालते हैं तो वो भी तुम्हें बुरे ख्यालात डालते हैं। ये क्या कर रहे हो भाई, आज का जमाना, ये पुरानी बातें कर रहे हैं आप, ये क्या बातें कर रहे हैं। वो ठीक है, ये सब धोखे हैं, ये सारा तो आपके यकीन को तोड़ते हैं। जहां आप जमे हुए हैं उससे हिलाते हैं आपकी बुनियादें। हक पर यकीन है उसमें तशकीक पैदा करते हैं, शुकूक और शुबहात करते हैं, आपको फिसला देते हैं, इस्तिकामत खत्म करते हैं, तज़ब्ज़ुब में मुब्तला कर देते हैं। और उससे आपके अंदर कंफ्यूजन आ जाता है, न इधर न इधर, कुछ समझ नहीं आ रही। चलते चलते धकेल के शैतानों की तरह वो भी उसी गड्ढे में जाके फेंकते और हलाक कर देते। एक ही अमल है, ये इंसानों की सोसाइटी में है और वो जिन्नात में से, शयातीन दोनों। अब इसके तोड़ के लिए अल्लाह पाक ने मलाइका भी रखे हैं कि मेरे महबूब की उम्मत के लिए और इंसानों की हिफाजत के लिए तुम भी उसी तरह मुकाबले में नेक ख्यालात उनके दिलों में इंजेक्ट करो, इंसर्ट करो। तो मलाइका, तो फरिश्ता भी खातिर डालता है दिल में। अब उसकी पहचान कैसे होगी? अगर फराइज और नवाफिल की तरफ, फराइज और नवाफिल की तरफ, दीन की तरफ, नेकी की तरफ, ताअत की तरफ अगर रग़बत पैदा हो जाए, रग़बत, दिल मैलान दिल के अंदर पैदा हो जाए, रुझान पैदा हो जाए नेकी का, ताअत का, नफलों का, तस्बीह का, अल्लाह की तरफ, तो ये जो रग़बत है अगर नेकी की, तो समझे फरिश्ते ने इल्हाम किया। ये खातिर मलकी है, खातिर मलकी। तो ये बिगनिंग होती है, आप इसको पहचान सकेंगे अब कि थोड़ी सी रग़बत हो रही है कि मैं एतिकाफ के लिए जाऊं, मैं रात को खिताब सुनने के लिए जाऊं, कुछ तरबियत लेने के लिए जाऊं, अल्लाह का जिक्र सुनूं, अपने इस्लाह अहवाल की फिक्र करूं, बहुत डूब गया हूं, बहुत दूर चला गया हूं, कुछ पलट के मैं नेकी की तरफ आऊं, अल्लाह की तरफ आऊं, अपनी इस्लाह करूं। तो ताअत, भलाई, खैर, पाकीज़गी, उस तरफ रग़बत पैदा हो तबीयत में, जस्ट रग़बत, इंक्लिनेशन, तो समझे ये इल्हाम है फरिश्ते का। इसको खातिर मलकी कहते हैं और इस्तिलाह में इस खातिर मलकी को इल्हाम का लफ्ज भी बोलते हैं, इल्हाम। वैसे एक दूसरी सेंस में इल्हाम दोनों मानों में आता है, अलहमहा फुजूरहा व तक़वाहा। बुराई का भी इल्हाम है और वो बुराई का इल्हाम वो था जो हाजिस और वसवास के नाम से मैंने कर दिया। वो एक लुग़वी टर्म में इस्तेमाल होती है, कुरान मजीद ने इस्तेमाल की है। फिस्क फजूर का भी ख्याल डाला जाता है और तकवा, नेकी का भी ख्याल डाला जाता है नफ्स कुरान मजीद में। ताहम ये टर्मिनोलॉजी की बातें हैं, अलग अलग टर्म्स मुख्तलिफ इस्तेमाल करते हैं लोग। तो खातिर मलकी को इल्हाम का लफ्ज आ गया, रग़बत हो गई नेकी की। अब उसके आप अगली पहचान एक चौथी किस्म है, और नेकी की दो खवातिर में से दूसरी हो गई, मैंने डिवाइड कर दिया, शर की दो और नेकी खैर की दो। तो खैर की सबसे आला किस्म और चौथी वो खातिर रब्बानी है।
خاطر ربانی، خاطر ربانی یہ ہے کہ دل طاعت پہ جم جائے، نیکی پر جم جائے۔ جیسے ہمارے اب یہ آئے ہوئے ہیں سعودی عرب کے پورے سربراہ اور امیر حسین بھائی کے ساتھ سٹیج پر بیٹھے ہیں، اور اس طرح اور لوگ، یعنی جو نیکی پہ آپ لوگ، میں ویلکم کر رہا ہوں، ویلکم کے لیے کہہ دیے، تو جب آپ دیکھتے ہیں آپ کی طبیعت نیکی پر جم جاتی ہے، اس میں پختگی آ جائے اللہ کی اطاعت پر، نماز پر، عبادت پر، روزے پر، اطاعت پر، خیرات پر، بھلائی پر، اور پختگی کا مطلب ہے کہ شر سے نفرت ہو جائے، گناہ سے نفرت ہو جائے، جھوٹ سے نفرت ہو جائے، سچ بولنا ہے تو سچ بولنے پر پختگی آ جائے، پھر کسی وقت، کسی حالت میں، کسی ضرورت کے تحت بھی جھوٹ نہ بولیں۔ جب پختگی آ جائے اطاعت پر، اور دل اور طبیعت نیکی، تقوی، پرہیزگاری، سچائی اور بھلائی اور عبادت پر جم جائے، تو اس کو خاطر ربانی کہتے ہیں۔ یہ سپورٹ ہو رہی ہے آپ کی، یہ خاطر ربانی ہے۔ تو جیسے اللہ پاک نے فرشتوں کا ایک نظام بنایا ہے، ہر ایک بندے کے ساتھ فرشتے کو جوڑا ہے کہ وہ بھی نفس اور شیطان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ان کو توڑنے کے لیے، ریجیکٹ کرنے کے لیے، میرے بندے کی مدد کر، تو اس کو نیکی کے خیالات ڈال۔ پھر بندے پر چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ تولتا ہے کہ اس کو نفس کے برے خیالات ڈالے ہوئے کی طرف جانا ہے، یا فرشتے کے نیکی کے خیالات جو ڈالے گئے اس کی طرف جانا ہے، شیطانی خواطر کی طرف جانا ہے یا ربانی خواطر کی طرف۔ یہ آپ کا معرکہ، میدان جنگ ہے، یہ بیٹل فیلڈ ہے۔ یہاں آپ نے پھر اس کے بعد پھر وہ سٹرگل ہے، مجاہدہ ہے، ریاضات ہیں، کاوشیں، کوششیں ہیں۔ یہاں پر بندہ پھر مدد جو ہونی تھی داخلی خارجی ہو گئی، اس کے بعد آپ کی محنت۔ یہ جو 4 خواطر بیان کر دیے، اب یہ جو کنسپٹ ہے، اس کنسپٹ کو میں ایک حدیث پاک سے واضح کروں، پھر قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی طرف دوبارہ آ جائیں گے، آپ کو پورا کنسپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، جامع ترمذی میں حدیث ہے، ابواب و تفسیر القرآن میں حدیث نمبر ہے 2988، 2988۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان للشیطان لمۃ بابن آدم، ان للشیطان لمۃ بابن آدم وللملک لمۃ، کہ شیطان کا بھی ابن آدم کے ساتھ، ہر ایک انسان کے ساتھ شیطان کا بھی ایک جوڑ ہے، جڑا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے اس کو، وہ شیطان یعنی مختلف معنی ہے لمتن، المام سے، وہ ہر ایک کے دل پہ اترتا بھی ہے، اس کے ساتھ جمع یعنی جڑا ہوا بھی ہے، متصل ہے، اس کا قرین ہے، اس کا ساتھی ہے، اس کی ساتھ اور سنگت دی ہے ایک شیطان کو، ہر ایک شیطان کو ایک انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ وَلِلْمَلَكِ لَمَّةً، اسی طرح ایک فرشتے کا بھی جوڑ، سنگت، رفاقت اور نتھی کیا ہوا ہے، نتھی، تاکہ شیطان بھی ساتھ جڑا ہوا، وہ وقتاً فوقتاً اپنا خیال دل میں ڈالتا رہتا ہے، اور فرشتہ بھی ڈالتا رہتا ہے، ایک پروسیس ہے، کاؤنٹرنگ چلتا رہتا ہے۔ فرمایا فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَإِعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ، پس جو شیطان کا لمحہ ہے، یعنی شیطان کی سنگت ہے اور اس کا جڑنا، آپ کے جڑنا انسان کے ساتھ، تو وہ جو القاء کرتا ہے، وہ 2 چیزیں القاء کرتا ہے۔ ایک تو وہ شر کی طرف آپ کو دھکیلتا، شر کے لیے رغبت پیدا کرتا ہے، شر کے خیالات کے ساتھ وہ آپ کو مشتعل کرتا ہے، اس طرف آپ کو راغب کرتا ہے، اس طرف آپ کو تقویت دیتا ہے، آپ کو بڑھاتا ہے۔ جیسے آقا علیہ السلام نے بعد میں آیت پڑھی، ثم قال الشیطان یعدکم الفقر،
کہ خرچ نہ کرو اللہ کی راہ میں، پیسے کم رہ جائیں گے، بچوں کے لیے کیا بچے گا، فقر ہو جائے گا، غربت ہو جائے گی، محتاجی رہ جائے گی، خزانہ خالی ہو جائے گا، میٹر ضروریات زندگی پوری نہیں کر سکو گے، تو خوف دلاتا ہے، وہ خوف دلاتا ہے، یعنی بلیک میل کرتا ہے۔ تو یہ بھی ہے، یعنی شر کے ساتھ شیطان بلیک میل کرتا ہے، آپ کو خوف دلاتا ہے، آپ کو شر پہ مجبور کرتا ہے، شر کی ترغیب دیتا ہے، شر کی طرف آپ کو دھکیلتا ہے۔ اور دوسرا تکذیب بالحق، تکذیب بالحق، تکذیب کیا ہے؟ حق جھٹلاتا ہے، یعنی حق کے بارے میں آپ کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، پھر آپ حق پر جتنے جمے ہوئے تھے اس میں شک پیدا کرتا ہے۔ یہاں بھی ذہن میں رکھ لیں، جب وہ شک پیدا کرتا ہے تو اس کے درجے ہیں۔ یقین کا درجہ اس کو علم کہتے ہیں، کہ آپ کا علم تھا کہ یہ حق ہے۔ اس میں تکذیب کے اس نے عنصر شامل کیے، تکذیب، وہ آپ کو جھٹلانے کی طرف لے جانا چاہتا ہے، آپ کو اس حق کا منکر بنانا چاہتا ہے، حق کو جھٹلانے والا بنانا چاہتا ہے، حق سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ شکوک و شبہات کس طرح پیدا کرتا ہے؟ اس کی درجہ بندی ہے۔ سب سے اوپر کی سٹیج ہے، حق پر آپ کو یقین تھا، تصدیق تھی، کامل یقین تھا، وہ علم اور یقین کا درجہ ہے۔ اس میں تھوڑی سی کمی کر دی، اس نے تھوڑی سی کمی کر دی تو آپ نیچے آ گئے، اس درجہ یقین کو، وہ درجہ یقین کا چھوٹ گیا، نیچے آ گئے تو اس کو ظن کہتے ہیں۔ آپ ظن کے درجے میں آ گئے، یقین سے محروم ہوئے اور کمزور یقین آپ سمجھے آ گئے۔ یہ شک اور یقین کے درمیان کوئی سٹیج ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا نیچے آئے کتنا اوپر رہے، اسی طرح درجہ متعین ہو جاتا ہے۔ مگر یہ یقین اور سینٹر میں شک ہے، یہ سمجھیں، یقین اور شک کے درمیان جتنی سپیس ہے یہ ظن کی ہے۔ تو آپ یقین سے محروم ہو گئے، ظن میں تذبذب آ گیا، مگر سٹل غلبہ یقین کی طرف تھا اور انکار کی طرف کم تھا۔ اقرار و تصدیق کی طرف ذرا زیادہ تھا اور انکار اور تکذیب کی طرف کم تھا۔ یہ کیفیت ہو تو وہ ظن کی سپیس ہے۔ پھر وہ آپ کو اور تشکیک پیدا کرتا ہے اور تکذیب کا عوامل جاری کرتا ہے، شر داخل کرتا ہے، برے خیالات ڈالتا ہے، ساری ایفرٹس کرتا ہے، تو آپ کے اس یقین کو گرا کے ظن پر اور ظن سے گرا کے شک پہ لے آتا ہے۔ شک وہ کیفیت ہے جہاں بالکل مڈل پہ آ جاتے ہیں، 50-50 ہو جاتے ہیں۔ 100% یقین تھا اور 0% وہ جہل ہے، وہ انکار کا درجہ ہے، 0۔ تو 0 اور 100 کے درمیان مراتب ہیں۔ جب 100% تصدیق تھی، کامل تھی، تو یقین تھا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یقین والے لوگ ہیں، ایقان کا درجہ تھا۔ اس میں کمی آئی، نیچے انکار کی طرف چلنے لگے تو ظن پر آ گئے، ظن سے اور گرے، شیطان کی ایفرٹ اور نفسانی خواطر اور شیطانی خواطر حملہ آور رہے، ہجوم رہا، ان کا اثرات رہے، تو گرتے گرتے شک پر آ گئے۔ شک میں آپ بالکل آدھی جگہ پہ آپ کھڑے ہو گئے۔ اب یہ وہ جگہ کہتے ہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی، یہ درست ہے یا یہ درست ہے، مڈ آف دا وے، راستے کے درمیان میں کھڑا ہو گیا، 50 پر آ گئے۔ تو آدھا انکار داخل ہو گیا اور آدھا یقین رہا۔ پھر شیطان اور نفس اپنے حملے جاری رکھتے ہیں، خواطر جاری رکھتے ہیں، آپ کے یقین جتنا حصہ رہ گیا اس کو اور کمزور کرتے ہیں، شیٹر کرتے ہیں آپ کو۔ اور میں نے کل قرآن مجید کی آیت سے سمجھایا تھا شیطان کا کہنا کہ وہ محسوسات کے ذریعے بھی اٹیک کرتا ہے، اور معقولات، عقل، افکار، نظریات، بحث، تمہیز، فلسفی، اس کے ذریعے بھی اٹیک کرتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت سے میں نے چاروں سمتیں بتائی تھی کہ میں سامنے سے بھی آؤں گا،
یعنی وہ سامنے سے جو بڑی کلیئرلی نظر آ جاتی، اور پیچھے سے بھی آؤں گا، معقولات میں تمہاری عقل میں ایسے افکار، نظریات، خیالات، فلسفے، تصورات ڈال دوں گا، برباد ہو جاؤ گے۔ اور دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، یعنی شہوتوں کے ذریعے بھی آؤں گا، اور چھپے ہوئے خیالات اور خواہشات کے ذریعے سے بھی آؤں گا، خواطر کے ذریعے بھی آؤں گا۔ چاروں اطراف سے حملہ ہے انسان پر، اور جڑا ہوا ہے شیطان۔ تو یہ پھر آپ شک پر آ گئے بالکل مڈل، تو خسارہ ہو گیا بہت۔ اس کے بعد پھر اور وہ انکار کی طرف آپ کے عوامل داخل کرتا ہے، اندرونی بیرونی عوامل۔ اس میں پھر زندگی کے حالات بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ کاروبار خراب ہو گیا تو چیزیں جڑ جاتی ہیں، کیونکہ ذہن یقین کو چھوڑ چکا ہے، ظن سے گر کے شک پر آیا ہوا ہے۔ ادھر سے کاروبار خراب ہو گیا، جاب نہیں ہو رہا، بزنس نہیں ہے، جاب لیسنس ہے، معاشی مشکلات ہیں، اس میں فرسٹریشن آتی ہے، فرسٹریشن ایڈ کرتی ہے، انسان اور اپنے یقین کو زائل کرتا ہے، طاعت سے اور ختم ہوتا ہے اپنے آپ کو، تشکیک اور بڑھتی ہے، یکسوئی اور خراب ہوتی ہے، اور نیکی کی طرف رغبت اور کم ہوتی ہے، اور اس کے برعکس چیزیں زندگی میں اور داخل ہوتی ہیں۔ گھر میں بیوی کے ساتھ جھگڑے ہو گئے، بچے ٹھیک نہیں ہیں، مسائل ہیں، جاب کے مسائل ہیں، سوسائٹی کے حالات ہیں، یہ بیسیوں درجنوں حالات اور واقعات انسانی زندگی کے، معاشی، سماجی، سیاسی، کاروبار کے، تجارت کے، بچوں کے، فیملیز کے، ریلیشنز کے، یہ سارے اثر انداز ہوتے ہیں آپ کی یکسوئی پر۔ تو پھر اس سے نیچے گرے، شک سے بھی نیچے، تو پھر وہم پر آ گئے۔ پھر وہم کا مطلب یہ ہے کہ حق جو ہے، جو یقین تھا، وہ وہم کے درجے تک رہ گیا۔ جیسے شک اور یقین کے درمیان ایک درجہ تھا، ظن کا پوری سپیس تھی، اس طرح نچلی طرف شک سے لے کر انکار تک جو بالکل جہل ہے، اس کے درمیان سپیس ہے، اس کو پھر وہم کہتے ہیں۔ بس ایسے خیال سا رہ گیا، خیال سا رہ گیا۔ پھر اچھی باتیں یاد آتی ہیں، ہاں ہم نے یہ بھی کیا تھا، ہم یہ بھی کرتے تھے، یہ بھی اچھی بات ہے، یہ بھی اچھا، ہاں ہے تو بھائی اچھا۔ بس ایسے خیالات رہ گئے وہم کے درجے میں، اس کو اوہام میں آ گیا۔ یقین گیا، اور مرتبہ یقین سے گرتے گرتے شک سے بھی نیچے مرتبہ وہم تک آ گئے۔ اور شیطان چاہتا ہے انکار تک لے جاؤں۔ انکار کا مطلب ہے یا بالکل جہل، لا علمی۔ یہ مراتب علم ہیں 5، میں اس طرح اپلائی کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ لا علم ہو گئے، گویا انکار ہو گیا، ٹوٹلی آؤٹ ہو گیا اب آپ اس لائن سے۔ اب جب آدمی اس لائن سے جاتا ہے تو دل اتنا مردہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ ریئلائز بھی نہیں کرتا کہ میرا کیا نقصان ہو گیا۔ بس آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو شیطان یہ بھی 2 چیزوں سے آپ کو گمراہ کرتا ہے، وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ، اور جو فرشتہ ہے اس کی جو آپ کے ساتھ سنگت ہے، دوستی ہے، کمپینین شپ ہے، اٹیچمنٹ ہے، انفلوئنس ہے، اس کا جو ریویل کرنا ہے اپنے خیالات آپ پر، فَإِعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ، وہ خیر آپ کے اندر ڈالتا ہے اور حق کی تصدیق کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ خیر کی طرف جائیں، اور فرشتہ چاہتا ہے یقین کی طرف جائیں۔ شیطان چاہتا ہے شر کی طرف نیچے گریں، اور شک کی طرف گریں، اور نیچے انکار کی طرف جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فمن وجد ذلک، جو اپنے دل کے اندر خیر کی رغبت پائے اور خیر کے لیے دل جمعی پائے، دل کو جمعیت میں پائے، اور حق کے لیے تصدیق پائے اپنے آپ کو، جو اپنے اندر یہ تبدیلی پائے، فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللَّهِ، وہ جان لے کہ یہ کرم اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ اگر وہ سمجھے کہ میرے اندر خیر کی طرف رغبت کا سفر شروع ہو گیا ہے طبیعتوں، اور انشاءاللہ آپ جائیں گے، ہر شخص یہ سمجھے گا مجھے اللہ کی بارگاہ سے اتنے کرم کی امید ہے۔ جب آپ یہاں سے جائیں گے تو یہ ایک سفر، ایک تبدیلی، کہ میری تبدیلی شروع ہو گئی ہے، میری ایک سفر شروع ہو گیا ہے خیر کی طرف، ایک رغبت میں اضافہ ہو گیا ہے، یہ ہر شخص لے کے جائے گا۔ یہاں تک تو مجھے اللہ کی بارگاہ سے پورا یقین ہے، اس کے کرم پر، اس کے فضل پر، مگر امتحان یہ نہیں، امتحان یہ ہے کہ جب یہاں سے جائیں گے پھر اس کی حفاظت کتنی کرتے ہیں، کتنی دیر تک اس اثر کو رکھتے ہیں، وہ رفتہ رفتہ کم ہو کے ختم ہو جاتا ہے یا بڑھتا چلا جاتا ہے، اگلے سال کا انتظار کرتے ہیں کہ پھر چلو ریچارج ہو جائیں گے،
یہ بھی شیطان کے حربے ہیں. انسان کو کیا پتا موت آ جائے, ریچارج ہونے کا ٹائم ہی نہ ملے زندگی میں دوبارہ. لہذا کوئی لمحہ کوئی لحظہ انسان محرومی میں نہ گزارے. فرمایا جب یہ فیل کرے, احساس کرے, تو اللہ کی حمد کرے, اللہ تیرا شکر ہے. ومن وجد الاخری, اور فرمایا آقا علیہ السلام جو دوسری کیفیت فیل کرے جو شیطان کے اثرات کی, فَيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, تو تعوذ کرے, شیطان کی پناہ مانگے شیطان سے. پھر آپ نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, وہ تمہیں خوف دلاتا ہے, اگر صدقہ خیرات کرنا ہو تو اس میں فقر کا خوف دلاتا ہے. شیطان جو ہے وہ جو اس کا وعدہ وہ کفر کی طرف لے دھکیلتا ہے, فسق کی طرف لے جاتا ہے, ظلم کی طرف لے جاتا ہے, معصیت کی طرف لے جاتا ہے, گناہ کی طرف لے جاتا ہے, غفلت کی طرف لے جاتا ہے. اور تکذیب بالحق جو میں نے کہا, وہ جو سچائی ثابت ہے جس پہ آپ کا یقین تھا, اللہ کی ذات, اللہ کے رسول کی, وحی کی, توحید کی, نبوت کی, بعث, قیامت, دوزخ, جنت, نیکی, تقوی, پرہیزگاری, یہ آپ کا مشن, خیر کی دعوت, امر بالمعروف, نہی عن المنکر, اصلاح اور اصلاح کا کام, لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا, ان چیزوں پر دعوت پہنچانا, یہ جو سارے امور خیر اور امور دین, ان پر آپ جمے ہوئے تھے, یقین کے ساتھ تھے. کوئی آپ کو جان سے بھی مار دیتا تو آپ ہٹنے کو تیار نہیں تھے. یہ اس کیفیت پر تھے. اس سے ہٹا کے ظن, شک, وہم, نیچے تشکیک پیدا کر کے آپ کو بالکل اس سے لا تعلق کر دیتا ہے, یہ ادھر لے جاتا ہے, اور پھر حق کی تصدیق کی کیفیت نہیں رہتی. یہ اس شیطان کی صورت ہے. اور اس کے لیے جو قرآن مجید کی آیت ہے, وہ جو میں نے آیات پڑھی, اب ان کا تھوڑا سا سرسری اس پورے مضمون کو حدیث نبوی سے سمجھنے کے بعد اب تھوڑا قرآنی مضامین کو سمجھنا بڑا آپ کو آسان تو ہو ہی جائے گا, مگر آپ کی یہ جو قرآنی اور حدیثی موافقت ہے وہ آپ کو انشراح صدر دے گی, پختگی دے گی. اب یہ جو حدیث پاک میں آپ نے سن لیا, یہ مضمون تھا جو میں نے پہلی آیت پڑھی سورہ الانعام کی 112, جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ نیکی کی دعوت کے لیے اور خیر کو غالب کرنے کے لیے اور لوگوں کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہر زمانے میں نبی بھیجے, انبیاء ہے. اور جب نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا, ختم نبوت ہو گئی, تو اللہ رب العزت نے شیطان کا تو سلسلہ شیطنت کی طرف تو ختم نہیں ہوا نا, ختم شیطنت تو نہیں ہوا. شیطان نے تو وعدہ لے لیا کہ الہ یوم الدین, قیامت کے دن تک میں, میرے جنود, میرے لشکر, میری فوجیں اور میرے لوگ اور میرے قبائل یہ سارے حملے کرتے رہیں گے. ادھر کا تو عمل جاری ہے. تو یہ کیسے ہو گیا کہ اگر شر میں لوگوں کو شر میں مبتلا کرنے, شر کی دعوت دینے اور شر میں پھنسانے کا عمل اگر شیطان اور اس کے کروڑوں اربوں کی عدد میں اس کے لشکر یہ جاری رکھیں ہر زمانے میں, اور انبیاء کی آمد کا سلسلہ بند ہو جائے اور ان کو ٹکرانے کے لیے یا ان کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے اور لوگوں کو خیر اور طاعت کی طرف بلانے کے لیے اور گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لانے کے لیے ادھر کا کوئی عمل ہی نہ ہو, تو ایک دیکھیے نا بات, ادھر دو چیزیں تھیں دونوں مخلوق میں سے, ایک شیطانی وسوسہ, شیطان کا خاطر, اور ایک نفس کا خاطر بدی کے لیے. خیر کے لیے دو تھی, ایک تو خود خالق کی ذات کی طرف سے ہے, فرمایا اللہ کی طرف سے ہے, مگر اسباب تو مخلوق میں صرف ایک ہے, فرشتہ. ادھر دو ہے, نفس اور شیطان, دونوں مخلوق میں سے. ادھر مخلوق میں صرف ایک ہے, فرشتہ. تو دوسرا جو فمن اللہ, ربانی خواطر ڈالنے کے لیے, وہ بھی تو اللہ کی مخلوق میں سے انسان ہونے چاہیے. پہلے انبیاء تھے, اب اولیاء, صالحین, شہداء, صدیقین, صالحین, مجددین, مصلحین. یہ جو اللہ نے اپنی حضور علیہ السلام کی امت میں ختم نبوت کے بعد یہ جو اپنے نائب بنا دی اللہ کے نبی کے, جو وہ عمل کرتے ہیں جو بنی اسرائیل کے زمانے میں پہلی امتوں کے لیے نبی کرتے تھے, لوگوں کو جہالت سے نکال کے علم صحیح کی طرف لے جانا, اندھیرے سے نکال کے نور کی طرف لے جانا, گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف لے جانا, شر سے بچا کے خیر کی طرف راغب کرنا,
معصیت کی بجائے طاعت کی طرف لے جانا، اور جس طرح وہ خیالات ڈالتے ہیں شیطان اور نفس برے خواطر، اس طرح ادھر بھی تو کوئی ہوں اللہ کی مخلوق میں، وہاں جو فرمایا سورہ الناس میں من الجنت والناس، سمجھیں جیسے وہ دو طبقے ہیں تو ادھر بھی دو طبقے ہونے چاہیے. تو من الجنہ کے مقابلے میں تو ملائکہ آ گئے، جو شیاطین جن شیاطین ہیں ان کے مقابلے میں تو فرشتے آ گئے، جو حدیث پاک میں بھی آ گیا کہ وہ خیالات ڈال